روزانہ یہ کلمہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا کلمہ جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتا ہے۔ یہ کلمہ جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس کلمے کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی کلمہ اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ وہ عمل ہے جو موت کے بعد قبر میں انسان کی محافظ بن جاتا ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ کلمہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی کلمہ اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتا ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی کلمہ دیوار بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ کلمہ عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ کلمہ کون سا ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سکے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا تھا اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم عزیزو، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے لیے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں ایک وہ عمل بھی ہے جس کا ذکر آج اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین علی بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ذکر اللہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے میں نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر یا خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، ذکر و اذکار سے زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا
نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح و شام کے اذکار کے پابند ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برار بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں، اور یاد رکھیے جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار تسبیحات کا تحفہ دیا تھا۔ محترم ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ عہدہ، نہ شہرت۔ قبر میں صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے اور اس کے ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل آ کے اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اگر بندہ بدعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کلمہ روزانہ پڑھتے ہیں جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے تو یہی کلمہ قبر کے اندر روشنی بن کر ہمارے ساتھ اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بھری ہو جائے گی، تیرے لیے کشادگی کر دی جائے گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے کہ تو میرے لیے ناپاک ہے، میں تیرے لیے تاریخی ہوں گی۔ اسی طرح محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 باقی رہتی ہے۔ اہل و عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اعمال وہیں رک جاتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں، اور ان کے اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ کلمہ نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی وحشت سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کلمے کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے میں فرمائی۔ یہی
برکت اس کلمے کے ذریعے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمانوں سے حفاظت نازل ہوتی ہے، ان کو مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈالی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے تیری اولاد کے لیے تیرے لیے کیے گئے استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان سے ذکر تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور اس کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور اسی طرح یہ کلمہ پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتا ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر روزانہ اس کلمے کا پابند ہو جاتا ہے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس کلمے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص اس کی تصویر روزانہ پڑھتا ہے تو اس کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، وہ رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ تسبیح رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کرتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے معنی کو دل سے سمجھا کر پڑھا کرے، اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم تسبیح ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشنی ہوتی ہے، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوگی جب کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو باغ بنا دیتے ہیں۔ پل صراط جو ایک بجلی کی چاک جیسا تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی معیت میں گزار دیتے ہیں اور انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن میرے عزیزو صرف زبان سے ذکر کرنا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تو تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ کر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچیں، ہاتھ ظلم سے رکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اوندا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی تیار کرنا روشنی ہے، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جو جہنم سے زیادہ نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ سب کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کو دل سے اپنائیں، صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل اور عمل کا ذکر بھی کریں؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے، پس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کے ذکر کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جب اللہ جسے یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی زندگیوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت
ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھے قیامت کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ دن بدن دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے، اور قیامت کے دن ان کا پل سے رات سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیرے قبر ہو، قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ اللہ کی پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ سو آپ کی لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمہ جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کلمہ میرے لیے دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھرا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روز پڑھے گا، اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہے نا کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرا وظیفہ کرنا ہے: آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھیں جو مغفرت کا باعث بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفار یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفار، اس کا ورد 100 مرتبہ کرے۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اس لیے جو توبہ کرے اور ایمان لے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے، اس کے نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کو نیند طاری فرما دیتا ہے، اور جو فرشتے اس کے ساتھ میں ہوتی ہیں اور اس کے گناہ کو دھویا جاتا ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میں پڑھنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم عمل کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو تازہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے، اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ہو ناکیوں سے محفوظ رہیں، اس سرات سے بجلی کی طرح گزریں، اور جب اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو تو اس کو اپنا عمل بنا لیں۔ خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہو جائیں، اور آج آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر کو پھیلانا دین کا کام ہے، اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور درجات بلند فرما، ان پر عذاب قبر نازل نہ ہونے دے۔ اے اللہ، جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرمانبردار اولاد
بننے کی توفیق دے۔ اے میرے پروردگار، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دے۔ سورج جب سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دینا۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنہا کوٹھری ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے۔ ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں، آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نعت کمنٹ میں برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔